بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بڑی عالی جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں کو خبردار کرتے. آپ ہمارے چینل سورۃ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی خدمت قرآن کی روشنی میں کر سکیں اور ہم سب جات ذریعہ بنے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے حضرت؟ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یقین جانیے مجھے مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا طاہر حنیف ملتانی صاحب خطیب اعظم پاکستان سے جو ہے میں مخاطب ہوں. یقین کریں مجھے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات سے میں مخاطب کر رہا ہوں آپ سے. جی آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی حضرت جی آپ کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ نے بھی ٹائم نکالا ہمارے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے. جی حضرت. تو یہ بہت سے حضرات کی جو ہے نا جی فرمائش ہو رہی تھی. یہ میرا یہ جو ہمارا پیج ہے اس سے بھی رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہے نا لائیو وہ شروع کیا ہم نے رات کو پروگرام. تو بہت سے احباب کی فرمائش آ رہی تھی کہ جی حضرت کو جو ہے نا جی لیا جائے ساتھ. تو پھر بھائی آپ حضرات کی طرف سے جو ہے وہ نظر کرم ہوگی. جی اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک جو ہے نا آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے اور اللہ پاک ہمیں آپ سے جو ہے نا استفادے کی توفیق عطا فرمائے. گزارش کروں گا کہ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت گزری ہیں جو کہ جن کو خطیب یورپ اور ایشیا کا لقب ملا. تو پہلا سوال میرا اس لحاظ سے یہ ہے، ہم سے لوگ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدائشی نبینا تھے یا بعد میں کوئی کس نبینا ہوئے یا کیا اس ترتیب تھی؟ اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے حضرت. پہلا سوال یہ ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی نبینا نہیں تھے. 14 یا 15 سال کی عمر میں انہیں ماتا کی بیماری نکلی تھی، تو اس کی وجہ سے نابینا ہو. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جو بہت سے ملکوں میں سنا جاتا ہے لیکن خاص طور پر ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہاں پر لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں، وہاں پر حضرت کی تقاریر بہت زیادہ سنی جاتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں تو ساری دنیا میں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا جاتا ہے. اصل وجہ یہ بھی ہے کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم ہندوستان کے رہنے والے تھے نا، ہم مہاجر لوگ ہیں، رانا راجپوت برادری سے ہمارا تعلق ہے. جی ہاں جی. تو ہمارا یوں سمجھے کہ آبائی گاؤں یا آبائی علاقہ، آبائی ملک ہمارا وہی تھا. ہم ضلع کرنال کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے تھے. تحصیل پانی پت، ضلع کرنال، گاؤں گھرونڈا ہمارا ایک تھا، جیسے قبیلہ ہوتا ہے، تو وہاں کے ہم رہنے والے تھے. میرے دادا جی اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہی رہنے والے تھے. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نابینا ہوئے نا جی، تو اس کے بعد ایک ضلع کرنال ہی میں ہابڑی گاؤں تھا. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاری امیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہاں حفظ کیا تھا. قاری امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر قاری امیر الدین، ہاں یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ کے استاد تھے. قاری صاحب نے کروڑ پکا پاکستان میں، جی پاکستان کروڑ پکا میں. جی مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن ہے، وہاں ان کی قبر ہے. میں نے ان کی زیارت کی ہے قبر کی. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں حفظ کیا تھا. تو پھر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر پڑھتے رہے ہیں.
میں نے کتاب لکھی ہے انشاءاللہ عنقریب سوانح عمری کے ساتھ، خطبات قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انشاءاللہ سوانح عمری میں نے لکھی ہے، جی مکمل اس میں آئے گی، تو مختصر حالات میں جی آپ کے سامنے وہ میں رض کر رہا ہوں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ جی علیہ جی جو تھے، تو کرسب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھی استاد جی تھے، جی کرسب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا زیادہ علم ماشاء ادھر حاصل کیا تھا، اور ہر سال کا آنا ماشاء جانا اللہ بھی تھا ادھر کرسب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس طریقے سے پھر ہماری رشتے داریاں بھی ہیں، ہمارا کا جی جی آنا جانا بھی رہا ہے، تو اس بنا پہ بھی ہو جی سکتا جی ہے کہ ظاہر ہے برادری جی طور جی پہ، بالکل خاندانی طور پہ بھی سنا جاتا ہے، ہم جی زبان جی لوگ جی جو جی ہے بہت زیادہ زیادہ، پسند کیا جاتا جی ہے۔ جی اس جی وجہ سے ہو یہ جو سکتا ہے۔ زیادہ تر فرمائش ہو رہی تھی حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے زیادہ جو فرمائش ہو رہی تھی وہ ہمارے انڈیا کے دوستوں کی وجہ سے، اور وجہ اب مجھے پتہ چل گئی ہے، یہی وجہ ہے ماشاءاللہ جی حضرت۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت نے کہ آپ کے والد کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ یقین جانیے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں کتنا اپنے آپ کو سعادت مند سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک اتنی بڑی شخصیت کے فرزند اور ایک اتنے بڑے عالم سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت جی میں آگے بڑھتا ہوں، ایک اور چیز ہے، حضرت نے دورہ کہاں سے کیا تھا جی؟ کرسب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈبل دورہ کیا تھا، ماشاء اللہ ماشاء دو اللہ دفعہ دورہ کیا، دارالعلوم جی دیوبند سے بھی کیا، پھر جی جی پاکستان تشریف لائے تو جی جی پرانا جامعہ قاسم علوم ملتان مفتی جی محمود جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے دورہ کیا ادھر نا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب؟ جی جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ تو حضرت ایک چیز اور ہے، یہ ایک سوال بہت سے یہ علماء حضرات نے مجھے پرسنل بھی کیا کہ قاری حنیف ملتانی صاحب علیہ کے بارے میں یہ تھا کہ کیونکہ حضرت تو بعد میں نبینا ہو گئے تھے، تو ان کو کچھ حضرات خادمین جو تھا وہ جب وہ مطالعہ وغیرہ کروایا کرتے تھے تو وہ کون تھے، ان کا ذرا کوئی نام وغیرہ بہت سے علماء حضرات جاننا چاہتے ہیں۔ جی جی میں عرض کر دوں کہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا جی، میں کھل کے بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کرسب کی بیوی ان کو پڑھاتی تھی یا جی خادمین پڑھاتے تھے، تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرسب کے پاس اتنا علم نہیں تھا تو لوگوں سے سنیے بات کرتے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے جی الحمدللہ جی مکمل درس نظامی حاصل کیا تھا، اس کے بعد جی جی بالکل ایسے ہی مولانا غلام اللہ خان صاحب اور بڑے بڑے اس طریقے سے علماء سے کرسب نے بعد میں بھی تفسیر پڑھی۔ ایک اللہ نے جی جی ان کو بالکل قدرتی طور پہ علم جس طریقے سے ہم بینا لوگ حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے کرسب نے علم جی حاصل بالکل کیا، اس کو سنبھالا، اللہ نے ایک ذہن عطا فرمایا، ایک ملکہ عطا فرمایا۔ اللہ کا ایک انعام تھا کہ کوئی ایسی مطالعے والی شے نہیں تھی، جو لوگ کہتے ہیں نا جی کوئی جی بالکل خادمین ان کو مطالعہ نہیں کراتا تھا، جی اللہ نے ان کو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا۔ جیسے جی جی اگر آپ عالم ہے تو سمجھیں گے نا، ہمارے یہاں ایک علم جی لدنی جی بھی ہوتا ہے، سینہ بسینہ علم، جی جی بالکل میں سمجھ رہا تو ہوں، ایسا ہی ہے کیونکہ بالکل۔ بڑے بڑے علماء سے ان کا ایک تعلق تھا، شیخ العربی والعجم جی مولانا جی حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، جی مفتی محمود صاحب سے بھی ان کا تعلق تھا، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، تو بڑے بڑے علماء ماشاء سے میں پھر تفصیل سے کسی وقت عرض کروں گا، بڑے بڑے علماء سے جی ان کا تعلق تھا، روحانی تعلق بھی تھا ان کا، تو اللہ نے ان جی کو جی ایک بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اب اس میں بے شمار میں نے کتب میں ادھر ادھر دیکھا ہے، لوگ نا غلط بات کر دیتے ہیں کہ کرسب رحمۃ اللہ علیہ مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ سوانح عمری کرسب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے۔ جی 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 بہرحال اب مجھے آواز پسند ہے ٹھیک آپ نے یہ پروگرام شروع کیا، تو جی کم جی از کم خطیب یورپ ایشیا کرسب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اصل حقائق کیا ہیں، اصل جی سوانح جی عمری ان اصل کی کیا ہے۔